2000 سال بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی. 50 سال کی عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. جب سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو مصر قریب ہو گیا تو جنت کی خوشبو آنے لگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تک جنت تک تو نہیں پہنچے, جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ, آج سے 2000 سال پہلے فرعون نے اپنی باندی اور باندی کی 2 بچیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے جلا دیا تھا اور ان کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا تھا. ان ہڈیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی. فرعون نے جب سے دفن کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جنت کی خوشبو آ رہی. جنت کی خوشبو ان کی ہڈیوں سے پھوٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے باندی اور اس کی بچیوں کو اتنا بڑا انعام عطا کر دیا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی سیدھی جنت میں پہنچ گئے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ہر مسلمان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کرے, جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے ادا کر دے, لیکن مرتے وقت اللہ تعالی راضی ہونا چاہیے. زندگی ایسی گزارے شریعت کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, دین اسلام کے مطابق, دینی احکامات کے مطابق. جتنی بھی قربانی ادا کرنی پڑے قربانی دے دے, لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کی فوج نے گرفتار کر لیا. جب گرفتار کر کے لے گئے ان کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا گیا. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے قریب لایا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. جا کر کہا گیا روم کے بادشاہ کو کہ لگتا ہے کہ عبداللہ ڈر گیا ہے, یہ عربی آدمی ڈر گیا ہے, خوف زدہ ہو گیا ہے, لگتا ہے کہ اب ہماری بات مان لے گا. بادشاہ نے کہا میرے پاس لے آؤ. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی بادشاہ کے پاس لایا گیا. رومی بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنی بے بسی پر رویا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جان دی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. موت تو ہمارے لیے ایک تحفہ اور انعام ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا, اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کا, اپنے پروردگار کی زیارت کرنے کا, یہ تو ایک پروانہ ہے ہمارے لیے. موت سے نہیں ڈرا, میں تو اپنی بے بسی پر رویا ہوں. بادشاہ نے پوچھا وہ کیسی بے بسی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں سوچ رہا تھا کہ میری ایک جان ہے, ابھی تھوڑی ہی دیر میں آگ میں ڈالا جائے گا, جل کر راکھ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اے کاش میرے جسم پر بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے یہ جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا تو پھر مزہ آتا. اب میری جان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے لیکن شہید ہوتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا. تو بادشاہ حیران رہ گیا, دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں, موت کو اتنا چاہتے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوچتے تھے
کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں پروردگار ہمارا ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ہر مسلمان کو یہی سوچ رکھنی چاہیے۔ دنیا میں واحد انسان ہے فرعون، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جس نے یہ دعویٰ کیا، لوگوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے علاوہ دنیا میں کسی نے رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا سوائے فرعون کے۔ فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی، مومن بن گئی، ایمان قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی تھے، ان کا کلمہ پڑھ کر ایمان والی بن گئی۔ کچھ وقت تک اس باندی نے اپنا ایمان چھپایا، لیکن ایمان جیسی چیز چھپ نہیں سکتی، ایمان کی خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی مومن بن گئی ہے، ایمان والی بن گئی ہے، تو فرعون نے اس کو ڈانٹا اور اس کو ڈرایا دھمکایا اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب نہ مانے اور اس کی بجائے مجھے اپنا رب مان لے تو میں تیرا گھر سونے کا بنا دوں گا، اتنا دولت دوں گا، ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارے گی، اب باندی ہے، نکرانی ہے، سردار بن کر گزارے گی۔ باندی نے کہا یہ موت تو ہمارے لیے ایک تحفہ اور انعام ہے۔ تو فرعون نے کہا اگر تو نے مجھے اپنا رب نہ مانا تو میں تجھے ابلتے تیل کے اندر ڈال کر جلا کر راکھ کر دوں گا، تیری بیٹیوں کو بھی تیرے سامنے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو اس باندی نے کہا یہ موت تو ہمارے لیے تحفہ اور انعام ہے، میں موت سے نہیں ڈرتی، اگر ایمان مضبوط ہے، اعمال صالحہ کر رہے ہیں، بدکاری سے دور ہیں، گناہوں سے دور ہیں، تو موت شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ اگر گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو یہی موت عذاب نظر آئے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، موت سے ڈر لگنے لگے گا۔ تو فرعون نے کہا تیل گرم کیا جائے، تیل کو گرم کیا گیا۔ فرعون نے باندی کی ایک بیٹی ایک بچی کو پکڑا، باندی کی 2 بچیاں تھیں، ایک چھوٹی بچی کو پکڑا اور گرم ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ بچی تیل کے اندر گئی ایسے ہی تل رہی تھی جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے۔ والدہ کپ کپا گئی، ماں کی ممتا کپ کپا گئی، لرز اٹھی ماں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا دیے۔ بچی کی روح جب پرواز کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ بچی کی روح نے کہا اصبری یا اے اماں صبر کرو، فإن لَكِ مِنَ الْأَجْرِ، آپ کے لیے جنت تیار ہے، تھوڑی ہی دیر میں جنت میں پہنچ جائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسری بچی کو پکڑا، اس کو بھی ابلتے تیل کے اندر ڈالا، وہ بچی بھی اس تیل کے اندر گئی اور اوپر کو ایسے ابھری اور ایسے تل رہی تھی جیسے مچھلی کو تلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، باندی کا ایک بول دونوں بچیوں کی جان بچا سکتا تھا۔
اگر وہ باندی کہتی نعوذ باللہ من ذالک، اے فرعون میں تجھے رب مانتی ہوں، تو فرعون دونوں بچیوں کو چھوڑ دیتا، بعد میں توبہ کر لیتی، اللہ سے معافی مانگ لیتی، لیکن نہیں کہا، استقامت کا پہاڑ بن گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بچی کی روح اور ماں کے درمیان کے پردے بھی ہٹا دیے۔ دوسری بچی کی روح نے بھی کہا اصبری یا اے ماں صبر کرو، فإن لک من الأجر، آپ کے لیے جنت تیار ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب باندی کی باری آئی، فرعون نے کہا اب دیکھ تیری باری ہے، اب بھی وقت ہے۔ فرعون نے کہا باندی سے اب تیری باری ہے، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لے، بچ جائے گی، تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ باندی نے فرعون کو دیکھا، فرعون باندی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، فرعون کی آنکھیں جھک گئیں۔ باندی نے کہا میری ایک بات مان لے۔ فرعون نے کہا وہ کیا؟ باندی نے کہا جب میں مر جاؤں میری بچیوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا، ایسے نہ پھینک دینا۔ جب باندی کو تیل کے اندر ڈالا گیا، جل کر راکھ ہو گئی، ہڈیاں بھی جل گئیں۔ فرعون نے باندی کی ہڈیاں اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا۔ 2000 سال بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ 50 سال کی عمر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جب سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو مصر قریب ہو گیا، تو جنت کی خوشبو آنے لگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تک جنت تک تو نہیں پہنچے، جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج سے 2000 سال پہلے فرعون نے اپنی باندی اور باندی کی 2 بچیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے جلا دیا تھا اور ان کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ ان ہڈیوں سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ فرعون نے جب سے دفن کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جنت کی خوشبو آ رہی، جنت کی خوشبو ان کی ہڈیوں سے پھوٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باندی اور اس کی بچیوں کو اتنا بڑا انعام عطا کر دیا کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی سیدھی جنت میں پہنچ گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو،